अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज सरबरा पीटीआई इमरान खान और पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बड़ा अदालती रिलीफ मिला है। आज पीटीआई के लिए एक बड़े रिलीफ का दिन साबित हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साइफर केस में इन दोनों रहनुमाओं को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया है। इससे पहले खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने इलेक्शन 2024 से एक हफ्ता कबल, सिर्फ एक हफ्ता कबल पीटीआई के बानी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी। कैद बामुशक्कत की ये सज़ा उनकी तरफ से सुनाई गई थी। इसके ऊपर कानूनी माहिरीन की जो अक्सरियत है उनकी राय एक जैसी हमें नजर आती है। उन्होंने सज़ा के इस फैसले में नकाइस की निशानदही की थी, जिसमें से एक नुक्ता ये था कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। फिर सिर्फ चंद ही घंटों में बहुत सारे गवाहों को निपटाया गया। वकलाए सफाई को तब्दील करके अदालती वकलाए सफाई मुकर्रर किए गए। ये एक और अहम पॉइंट रेज किया गया था और साथ ही मुल्जिमान का हक दिफा भी इस केस में ख़त्म कर दिया गया। आज ये जो तमाम नकायत हैं अगर देखा जाए तो दुरुस्त साबित हुए, लिहाजा फैसले को कलअदम करार दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। आज अदालत की तरफ से जो कार्रवाई थी उसमें ये इस्तफसार किया गया कि क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और साथ ही 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। ट्रायल कोर्ट के फैसले से मुतालिक राय देने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने आज का जो फैसला सामने आया उसके बाद भी इस राय पर एक मुत्तफिक हमें राय नजर आई कि FIA की प्रोसिक्यूटर्स ने अपना केस कमज़ोर किया और साइफर को बतौर सबूत न पेश करके एक बड़ी कानूनी गलती की गई है। दूसरी तरफ हुकूमत का रद्द अमल भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। बहुत ही एक गुस्से का इजहार किया गया इस फैसले के ऊपर। हुकूमत के कानूनी तर्जुमान है बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने क्या गुफ्तगू की सुनिए। दो टोक है हुकूमत का भी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हुकूमत का काम नहीं है कि हुकूमत डिसाइड करे कि हमने अपील में जाना है कि नहीं जाना। ये प्रोसिक्यूशन का काम है। ये कहना इस मौके पर ज़रूरी है कि जहाँ तक कानूनी माहिरीन का इस केस के हवाले से ये राय थी कि बहुत जल्दबाजी में इस मामले को निपटाकर सजाएं दी गई थी। जो हमारे सिफारती अमूर के माहिरीन हैं वो जब से मामला साइफर जिस अंदाज में लहराया गया या जिस तरह से इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया वो ये समझते हैं कि ये एक संजीदा मामला था, लेकिन इसको गैर जिम्मेदाराना तौर पर सियासी बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया गया जो काबिल कबूल नहीं होता अमूमी तौर पर। लेकिन ऑब्वियसली इस केस के जो महरक़ात हैं वो भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि अब मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि इससे पहले PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई और अब इस केस में पार्टी के सरबरा और समेत शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से फैसला कल अदम होना, क्या आने वाले दिनों में मुल्की सियासत के ऊपर इस हवाले से कोई असर पड़ेगा? क्योंकि आरिफ अलवी साहब साबिक सदर मुमलिकत हैं, वो भी अपने कुछ निकात सामने रख चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से। इसके अलावा दूसरा जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था। रिमांड तक देखें तो कुछ PTI का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से भी हमें बात होती हुई नज़र आई। एक मौके पर जस्टिस मंदुखेल ने यह कहा कि ये जो बल्ले के निशान वाला फैसला है इसमें आवाम को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। तो ये बड़ी अहमियत दी जा रही है इन रिमार्क्स को, लेकिन सिर्फ रिमार्क्स जाहिर नहीं करते कि फैसला इस हवाले से क्या आएगा। क्या यहाँ पर भी PTI को कोई रिलीफ मिल सकता है? तमाम उमूर के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए बिलाल अजहर कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आमिर डोगर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारी खुसूसी दावत पर मुज़र अब्बास साहब भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं कियानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक बड़ा हवा बनाया गया साइफर केस को। आपकी जमात के अरकान जब बात करते थे वो कहते थे कि एक 190 मिलियन पाउंड और ये साइफर वाला केस, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इन्होंने ये काम किया। लेकिन निकला क्या इसमें से? आज आवाम के सामने तो यही सवाल है। ताल्लुकात सिफारती तौर पे कैसे ख़राब हुए, ना ये साबित किया जा सका, ना बतौर एविडेंस साइफर को पेश किया जा सका अदालत में। तो अब इस इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले ये सज़ा सियासी तौर पर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का एक हरबा जिसके बेनिफिशरी आप लोग थे, इसके अलावा इस केस की आज पाकिस्तान में क्या हैसियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा साहिबा बहुत शुक्रिया जितने शोमत दावत देने का। देखिए आज का कोर्ट का एक डिसीजन अपनी तरफ, और यकीनन उसमें भी एक अपील का हक मौजूद है प्रोसिक्यूटर को, और वो हम देखेंगे। और जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या केस सही तरीके से आर्ग्यू किया गया, क्या प्रोसिक्यूशन के केसेस में कोई वीकनेसेस थी, वो एक अलग इशू है। मगर बुनियादी तौर पे, और मैं कोई वकील नहीं हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं लॉयर तो नहीं, लेकिन आप मुकम्मल तैयारी के साथ आए, मुझे लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ वो एक सेपरेट इशूज़ है। मगर बात ये है कि पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब ने एक साइफर के मतलब एक ख़त, एक चिट्ठी निकाली और एक जलसे में लहराई।
ایک سائفر کی آ کے بات کی, اس سائفر کا حوالہ جلسے میں دیا, پورے قوم نے دیکھا, پورے ملک میں نشر ہوا. اس کے بعد اعظم خان صاحب کی آڈیو لیک بھی سنی جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بطور وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ یہ سائفر ہے, اس پہ ہم نے کھیلنا ہے, وہ اس کے اوپر کھیلے. یہ حقائق سب کے سامنے ہیں. اب کورٹ کے اندر, میں لائر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کہ اس میں کہیں ویکنس تھی یا ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس میں کوئی ایشو آیا. بہرحال یہ سائفر کا پورا معاملہ ہوا, یہ عوام نے دیکھا. لیگل تھریش ہولڈس فار پروسیکیوشن از اے سیپریٹ تھنگ. ججز کی جو ججمنٹ تھی, کوئی شارٹ آرڈر بھی آیا ہے, وہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا, اور اس کے بعد ایک اپیل کا حق بھی موجود ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ فوکس اس معاملے کی تحقیقات, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سنگینی تھی, اس کے بجائے سزا دلوانے کے اوپر تھی, اور وہ بھی الیکشن 2024 سے ایک ہفتہ پہلے, کہ ان کو سزا ہو, ان کے مخالفین کو اس کا بینیفٹ ہو, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. دیکھیے میں تو صرف اتنا کہوں, نہیں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی سادی بات ہے. ایک سائفر ہے جو کہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم صاحب نے وہ ڈسکلوز کیا, وچ ڈز ہیو امپلیکیشنز فار نیشنل سیکورٹی. اس کا اعتراف انہوں نے کیا, وہ جلسے پہ خود اعلان کر رہے ہیں, پھر آڈیو لیک میں باقی بات آ گئی. یہ چیز ہوئی ہے, یہ سب کے سامنے ہوئی ہے, اس سے انکاری عمران خان صاحب بھی نہیں ہو سکتے, اور اس کے لیے ریلیونٹ شکے قانون میں بھی موجود ہیں. اور ہمیں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج اگر آپ ایک دروازہ کھولیں گے فار سیکرٹ ڈاکیومنٹس ٹو بی ڈسکلوزڈ لائک دس بائی دا سٹنگ پرائم منسٹر, تو پھر یہ کل نیشنل سیکیورٹی کی اس کی امپلیکیشنز ہیں. تو ہمیں یقیناً اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, آج ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, ہم ہمیشہ کورٹ کی ججمنٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک رائٹ ٹو اپیل موجود ہے, وہ آئی تھنک پروسیکیوٹر دیکھیں گے. مگر جہاں تک سائفر کی بات ہے, سائفر کو لہرانا, سائفر کو ڈسکلوز کرنا عمران خان کا ایک حقیقت ہے, یہ جرم بھی ہے, اور اس کی باقی حقیقت عمران خان اور اعظم خان کی آڈیو لیک میں آ گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا وہ اس پہ کھیلیں گے, اور وہ اس پہ کھیلے. اس معاملے کے اوپر حکومت نے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کر کے کھیلا, لیکن اب آپ تمام جو بال ہے وہ ایف آئی اے کے پروسیکیوشن کے کورٹ میں ڈالتے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی سوال ہوتا ہے اس کی اپیل میں جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھنا ہے. ڈوگر صاحب, یہ ایک کنسرن ہے حکومت کو, جو پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا, اور کیانی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا, کہ ایک راستہ کھل گیا ہے. کل کو کسی کا بھی دل چاہے گا تو اس قسم کی اہم دستاویز سفارتی کمیونیکیشن کے بیسس کے اوپر سیاست کریں گے. اب پی ٹی آئی سے منسلک کر کے اس میں تضاد اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ اب خان صاحب نے جو اپنے تمام فالوورز کو بتایا تھا کہ امریکہ کو ملامت کرنا ہے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی ذمہ دار ہے سب کا, وہ جنرل باجوہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں یہ کنسرن بھی تو ایک سوال بھی تو اٹھتا ہے جو اٹھا رہے ہیں کیانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ الحق ہے. آج جو فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ بالکل اسی طرح آنا تھا, کیونکہ جو فیصلے ماضی میں بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ بنائے جاتے ہیں, اور جس طرح سے سائفر کا کیس ایک ہفتہ پہلے جس میں اس میں سزا دی گئی, اور جن تمام ضابطوں کو, قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر جس بھونڈے انداز میں 10-10 سال سزا دی گئی, وہ آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ وہ ایک حربہ تھا 8 فروری کے الیکشن میں عوام کو خوف زدہ کرنا, یا عوام کو ان سے پیچھے عمران خان صاحب سے ہٹانا. اور پھر ساتھ ہی عدت کیس کا فیصلہ آیا, تو توشہ خانہ کا بھی فیصلہ جو ہوا, اسی طرح آج سائفر کا جو ہوا, اور عدت کا فیصلہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. تو یہ تمام کیس جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تھے, ہمیں رگڑا لگانے کے لیے تھے, اور یہ کیس بنتے ہی نہیں تھے. پروسیکیوشن کی بات بار بار ہو رہی ہے. میں پہلے دن سے 30 جنوری کو جب اس کیس کا فیصلہ ہوا, اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ اپیل کی شکل میں ہائی کورٹ پہ آیا, تو میں تقریباً تمام پیشیوں میں موجود ہوتا تھا, اور میں اس کیس کو بڑی باریک بینی سے آبزرو کر رہا تھا. پروسیکیوشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی. پروسیکیوشن خود بھی ہچکچا رہی تھی, اور ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ ہمیں کس طریقے سے پریشرائز کر کے یہاں تک پہنچایا گیا, اور ہمارے پاس بھی کوئی لاجک, کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ ہم کورٹ کو مطمئن کر سکیں. جیسا کہ آپ نے بتایا, اس میں تقریباً روزانہ آبزرویشن جسٹس گل حسن اورنگزیب کی بھی آتی تھیں, اور عامر فاروق صاحب کی بھی آتی تھیں, اور وہ جگہ جگہ پروسیکیوشن کی جو ٹیکنیکلز, اس میں جو لوپ ہولز تھے, اور بہت ساری اس میں سنگین غلطیاں تھیں, ان کی نشاندہی کرتے تھے. لیکن پروسیکیوشن کے پاس سوائے اس کو ڈیلے کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ڈیلے میں خام خواہ قوم کو ایک دوبارہ ایک مذاق بنایا گیا کہ جی
ایک 28 مئی کو جو چھٹی کی گئی 26 سالوں کے بعد بھی، وہ بھی اس لیے کہ اس کا آج کیس آنا تھا. اب بالآخر ڈوگر صاحب اگر سائفر کیس کے اپنے منطقی کہ جو انجام نیریٹو کو تھا اس پہنچا. پہ بھی اگر آپ بات کریں، لیکن اس کا جو نیریٹو آپ لوگوں نے بلڈ کیا تھا وہ بھی پھر اپنے منطقی انجام کو پہنچا، کیونکہ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں خان صاحب. نہیں دیکھیں، وہ تو ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے کہ جو رژیم چینج ہوئی، جو لندن پلان تھا اور سائفر کا جو کانٹینٹ تھا اور اس میں جو دھمکیاں دی گئیں رژیم چینج کے حوالے سے، اور اگر پرائم منسٹر جو اس قوم کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اگر ملک کی سالمیت پہ، آزادی کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے، تو اگر پرائم منسٹر بھی نہ قوم کو اعتماد میں لے اور یہ نہ بتائے کہ دیکھیں ایک طرف آپ اپنے آپ کو ساورن کہتے ہیں، ایک خود مختار ریاست ہے، تو ہم کس طریقے سے ایک امریکہ کا ایک ڈپٹی سیکرٹری آ کر یہ لینگویج استعمال کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جی اگر آپ یہ رژیم چینج نہ ہوئی تو پھر یہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے. تو وہ تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل نقطہ بنتا تھا، اور پرائم منسٹر ہی عمران خان ایک جرأت مند وزیر اعظم تھا جس نے یہ بات قوم کو بتائی. ٹھیک ہے سر. اور میں مظہر صاحب جی ڈوگر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں مظہر صاحب کا تجزیہ اس پہ شامل کرنا چاہوں گی. مظہر صاحب، حکومت کے لیے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. حکومت اور ریاست کے لیے جو اداروں کا بھی اس حوالے سے بیانات تھے سائفر کے اعتبار سے، اگر آفیشیل نہیں بھی ہے تو ایک تاثر یہی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتے ہیں. پروسیکیوشن جو ایف آئی اے کی تھی ان کے لیے تو بظاہر نظر آتے کہ یہ جوک ہی تھا، جس جوک کے طور پہ ہی اس کو لیا گیا ان کی طرف سے. لیکن پی ٹی آئی کا ایک بڑا ابہام ہے امریکی مداخلت کے حوالے سے، حالانکہ ڈوگر صاحب تو اس بات کے اوپر مصر ہے، لیکن خان صاحب اور ان کی جماعت کے جو بیانات ہیں لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب وہ لوگ بالکل یو ٹرن لے چکے ہیں. خاص کر امریکہ سے اب وہ مطالبات بھی جس قسم کے کرتے رہے، اب اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کی نظر میں یہ واقعی ایک اہم معاملہ تھا جو کمزور پروسیکیوشن کی نظر ہو گیا، یا یہ صرف ایک محض سیاسی کیس تھا، جلد بازی میں فیصلہ سنایا گیا اور یہ اس کا انجام آج نکلا؟ جی شکریہ افسر. دیکھیے، جب ہم اس طرح کے مقدمات کبھی بھی قائم کرتے ہیں اور کبھی بھی ماضی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے، ماضی میں اس طرح کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا اس طرح کے مقدمات جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں جو چلائے گئے ہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ کیس اس سے مختلف نہیں نظر آتا. ہم جب اس طرح کے کیس بناتے ہیں تو بائی اینڈ لارج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیسز آف پولیٹیکل نیچر ہوتے ہیں. اسی لیے کیونکہ جب آپ کہیں نا کہ سیکیورٹی بریچ ہے، تو سیکیورٹی بریچ کا جب آپ کیس بنائیں تو وہ اتنا سالڈ ہونا چاہیے، اتنا ایویڈنس بیسڈ کیس ہونا چاہیے، اتنا مواد آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ڈینائبل فیکٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس، جس کی کوئی تردید نہ کر سکے، جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے. وہ چیزیں ہمیں اس کیس میں نظر نہیں آئیں. اس کیس میں ماضی کے کیسز کی طرح ان ہیسٹ جو ہے آپ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ جتنی جلدی میں آیا، آپ دیکھیں کہ آپ الزام کیا لگا رہے ہیں اور الزام کے شواہد آپ کے پاس کیا ہیں. یہ آپ اس کو ماضی میں جب یہ عمران خان صاحب نے یہ پرچہ لہرایا تھا تو مجھے 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کا وہ پرچہ یاد آ گیا جو انہوں نے راولپنڈی میں لہرایا تھا گاڑی سے نکل کے، کہ ان کو کس طرح کی دھمکی، اور اس کے بعد ان کی بڑی فیمس اسپیچ اپریل 1977 میں قومی اسمبلی کی اگر آپ اسپیچ سنیں انہیں وائٹ ایلیفنٹ کے حوالے سے تو آپ کا اندازہ ہوگا. لیکن وہ ایک خاص پیرائے میں ہمیشہ یہ تقاریر ہوتی ہیں. اینٹائی امریکن سینٹیمنٹس ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اس وقت بھی تھے، اس وقت زیادہ تھے. نیوکلیئر پروگرام کا مسئلہ تھا، اور اس پوری کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں جو ڈاکومنٹس اگر آپ جو ایران میں پاکستانی یا امریکن ایمبیسی سے ریکورڈ ہوئے تھے ان پر اگر آپ غور کریں کہ اس میں کن چیزوں کا حوالہ تھا، کن ٹیلی گرامز کا حوالہ تھا، کون سے ٹیلی گرامز نہیں تھے جو اس کے اندر ہم چونکہ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہمارے یہاں لوگ نہیں ہیں زیادہ، اگر آپ دیکھیں تو سائفر کیس مجھے اس سے مختلف نظر نہیں آیا. بالکل عمران خان صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. انہیں اس طرح کی چیزوں کو اس طریقے سے پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا انہوں نے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ پبلک میں پڑھا تھا؟ انہوں نے تو ایک تقریر میں جو چیز کہی تھی وہ کہتے تو الگ بات تھی، نہ کہتے تو الگ بات.
میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. لیکن جب آپ کیس بنا رہے ہیں تو دیکھیں کیس میں اگر میں نے کسی کو اپنے سامنے مرڈر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو عین ممکن ہے کہ میں کراس ایگزامن میں کنفیوز ہو جاؤں اور اس کے اندر میں ان سوالات کا جواب نہیں دے سکوں. تو پروسیکیوشن کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا پرائم کام ہوتا ہے. آپ کسی پر ملک سے غداری کا الزام لگا رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کسی شخص پر ملک سے غداری کا الزام لگا رہے ہیں, اور غداری کا الزام ثابت کرنا جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے اس طرح کے الزامات, ہم نے ملٹری کورٹس میں بھی دیکھے ہیں, ہم نے اسپیشل ٹرائبونلز میں بھی دیکھے ہیں, ہم نے ادروائز بھی دیکھے ہیں. آپ سب سے فیمس جو غداری کا کیس تھا وہ راولپنڈی سازش کیس کے بعد حیدرآباد ٹرائبونل تھا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب پہ آپ کیس بنا رہے ہیں تو وہ ٹائم بار نہیں ہوتا. آپ ضروری نہیں تھا کہ وہ 8 فروری سے پہلے ہی فیصلہ آنا ضروری تھا. میرے خیال میں یہاں سیریس لیپس آف پروسیکیوشن نظر آتا ہے, ایک پولیٹیکل ول جو تھی وہ نظر آتی ہے کہ آپ ایک ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور بے شمار کیسز ہمارے یہاں. تو میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اس سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوا ہے. کیانی صاحب, یہ جو بات ہے یہ بلا شبہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پہ, مظہر صاحب بھی کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا, ہم یہاں پہ یہ بھی کہیں کہ اگر غداری کا الزام اس کیس کے تناظر میں خان صاحب کے اوپر لگ سکتا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت کی اپوزیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کا امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. سو وہ تمام الزام تو اس وقت کی آپ لوگوں کے ساتھ شامل جو اپوزیشن تھی ان کے اوپر بھی لگائے گئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے فاصلہ نہیں اختیار کیا؟ خان صاحب کے تمام کیسز قانونی طور پر عدالتوں کے سامنے تھے, ان کی براہ راست لڑائی وہ لوگ خود مخاطب اسٹیبلشمنٹ کو کرتے ہیں. آپ لوگ کیوں بار بار آ کر مطالبات کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ سزائیں دی جائیں, اور اس کا فائدہ ہر سطح پر پی ٹی آئی کو ہوتا ہے, جیسے مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کے نتیجے کا فائدہ بھی سیاسی ہوا ہے پی ٹی آئی کو. صاحب میں صرف اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ سیاسی مقاصد کی, بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہے, اس نے خود کہا ایک سائفر کے کو اس نے خود لے کے لہرایا. اب وہ مظہر صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اس نے کیا وہ اس کے کانٹینٹس ریڈ آؤٹ کیے یا اس کا حوالہ دیا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آئندہ یہ بھی رواج بن جائے کہ ایک وزیر اعظم ان اے پوزیشن آف اتھارٹی ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کسی بھی سیکریٹ ڈاکیومنٹ کے حوالے دینے شروع کر دیں, میرے نزدیک تو ایک بہت خطرناک بات ہے. باقی ساری باتوں کو آپ سائڈ پہ کر دیجیے. تو دیکھیے ایک آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن کا ایک کیس ہے, بظاہر ابھی بھی وہ جرم وہاں پہ موجود ہے اور اس سے وہ منفی نہیں ہے, بلکہ آپ نے ڈوگر صاحب کو دیکھا وہ ابھی بھی ریجیم چینج آپریشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی ساری بنیاد وہ سائفر کی ڈاکیومنٹ عمران خان نے بنایا, اس کا گیم پلان ان کی اعظم خان کی آڈیو کال میں موجود تھا. نہ صرف یہ, اس سائفر کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے امریکہ کی مداخلت کا دعویٰ کیا اس ٹائم پہ, جو انہوں نے اس ٹائم پہ ایک سیاسی بیانیہ بنایا, یہ جہاں تک نہیں رکے, انہوں نے اس بیانیے کو اور اس سائفر کو بنیاد بنایا نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. تو دیکھیے اس کی سنگین امپلیکیشنز تھیں. یہ آپ نے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ایک اس طریقے سے بھی ہوئی. آپ لوگ اس چیز کے اوپر کچھ ڈیلیبریشنز کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی کے حق میں ہی جا رہی ہے, حالانکہ وہ وکٹم بھی ہے اس وقت بطور ریسیونگ اینڈ کے اوپر ایک سیاسی جماعت, لیکن جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عدت والا کیس جس انداز میں اس کو ڈیلے کیا گیا, اس دن جو کچھ ہوا وہ بھی ان کے حق میں گیا, جس قسم کا وہ کیس بنایا گیا عدت کا وہ بھی ان کے حق میں گیا, بشرا بی بی سے جس قسم کے سوالات عدالت کے اندر ہوئے. دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر دیگر کیسز ہر چیز بیک فائر کیوں کر رہی ہے؟ He's still in jail for multiple cases. In some he's convicted, in others he's being tried. تو وہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے. جہاں تک جس کے انڈیویجول کیسز کا معاملہ ہے, ہر کیسز کے اپنے میرٹس ہیں, کہیں پہ پروسیکیوشن نے کس طرح کے نتائج ہیں, مگر وہ ابھی بھی دیگر ان کے اوپر الزامات بھی ہیں اور کچھ کے اندر کنوکٹڈ بھی ہیں. تو he's still in jail. وہ تو ہر کیس کے اپنے میرٹس ہیں. اور یہ جوڈیشری, دیکھیے ہم بالکل بھی نہیں کہتے کہ ہم نے یہ تو جوڈیشری نے اور ججز نے وہاں پہ جو کورٹس میں معاملات ہیں ان نے فیصلے کرنے. مگر میں آپ سے ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ سائفر کی بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے ان کے اوپر اس شخص نے آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے خود وہ سائفر ایک کاغذ لہرا کہا یہ سائفر ہے. تو اس حد تک تو ایک چیز ہے. اب اگر کسی لیگل ٹیکنیکل لوپ ہول کو بنیاد بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس پلیڈ کیا گیا ڈیفینس کی طرف سے, مظہر صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پروسیکیوشن اگر کوئی کیس کنٹیسٹ کرتی ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک کرائم کمٹ ہوئی ہوئی ہو, جو اس کیس میں لٹرلی
literally apply کرتا ہے میرے نزدیک. لیکن نہیں ثابت ہو سکا. یہ آپ لوگوں کے نزدیک مگر he is right کہ پروسیکیوشن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو واٹر ٹائٹ کرے اور جو لیگل چیزیں ضرورت ہیں کورٹ میں پروسیڈنگز کے لیے اور اپنے کیس کے لیے وہ پوری ہونی چاہیے. وہ بھی یقیناً پروسیکیوشن کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے یا نہیں. صحیح. اب یہ ڈوگر صاحب یہ ویسے تو ہمارے ہاں اتنی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں جہاں پر بھی یہ فیصلہ سازی ہوتی ہے, میں اس حوالے سے ہی کہہ رہی ہوں. لیکن اس کے کوئی اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں. اس طرح پرویز الہی صاحب اس دن ان کے حوالے سے ان کو ریلیف ملا. اب شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے ایک اہم عہدیدار ہیں, ان کو بطور سیاستدان بھی اس طرح سے ہی دیکھا جاتا رہا ہمیشہ سے کہ وہ بات چیت کی جو ہے بڑی گنجائش رہتی ہے ان کے ساتھ. سو کوئی ایسا بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کہ پارٹی کے سربراہ تو جیل میں رہیں, ان کو تو اب میوٹنی کے الزام کا بھی سامنا ہے. ایف آئی اے جو انکوائری کر رہا ہے 71 کے حوالے سے جو بیانات ان کی طرف سے ان کے ٹویٹر پیج سے چلائے گئے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے یہ شخصیات اگر باہر ہوں تو راستہ مزید ہموار ہو. دیکھیں جو میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ہی اسٹل ان جیل, شاہ محمود صاحب بھی جیل میں ہیں, تو کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ جب ہم جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بناتے ہیں, ایک طرف تو ایک شخص ناجائز جیل میں رہتا ہے, قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا ہے, دوسری طرف سرکار کا اس پہ کتنا پیسہ اور وقت ضیاع ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو کتنی بھاری فیسز دی گئیں, کچھ وکلا ریٹائرڈ ججز باہر سے ہائر کیے گئے, ایک جج اسپیشل لگایا گیا, اور اس پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خطیر رقم سرکار کی لگی, ہماری لگی, آپ کی لگی, لیکن اس کا فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا. نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہم کبھی اس سے سبق سیکھیں گے؟ مظہر بھائی بہت سنجیدہ اور بہت ایک ویژن رکھتے ہیں اور ہمیشہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں, اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس طرح کے کیسز کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا, مختلف نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائی گئے, اور پھر ہم ایک تعصب کی اینک پہن کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کہاں سے اپنے مخالف کو رگڑا لگائیں اور مقدمات پر مقدمات بناتے چلے جائیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کا جس دن سائفر کا پچھلا فیصلہ آنا تھا, اسی رات ان پر 9 مقدمات میں مزید گرفتاری ڈال دی گئی, جو کہ لاہور کے 9 مئی کے مقدمات تھے. اس سے پہلے 1 سال میں آن ریکارڈ جتنے ان پر پنجاب میں مقدمات تھے سب میں انہوں نے ضمانتیں کروا لیں, جہاں جہاں ان کو علم میں تھا, جہاں جہاں ان کو نوٹسز سرو ہوئے, لیکن پھر ڈال دیا. اب آج اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود کو تو آج جیل سے باہر آنا چاہیے, لیکن اب وہ جو ناجائز جیل کاٹے گا اس کا کون قصور, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں پھر یہ سمجھوں جو بھی آپ نے گفتگو کی اس سے ہم یہ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 سے پہلے میاں صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے, یا پھر جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشیات کا, یہ تمام چیزیں جو ہوئیں یہ بھی غلط ہوئیں اس دور میں. یقیناً ماضی میں جو بھی سیاسی اپنے مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے جو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور وہ مقدمات آگے جا کے پرویل نہیں کیے اور عدالتوں نے ان کو منہ پر مارا, وہ تمام روایات غلط تھیں. میں تو اس بات کا قائل ہوں. لیکن اب اگر آگے چلے مذاکرات کی اگر آپ نے بات کرنی ہو تو دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں کہ مذاکرات بالکل اس کا راستہ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, اور اس کا ایک فورم پارلیمنٹ کا فورم ہے, اسپیکر کا آفس ہے, اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں, جی آپ اور علی محمد خان صاحب واحد 2 شخصیات ہیں جو پارلیمان کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. سابق صدر نے بھی کچھ نکات سامنے رکھے ہیں. ہم کیانی صاحب سے اور آپ سے دونوں سے اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا ان کے اوپر کوئی بات چیت کا راستہ بن سکتا ہے. ابھی بھی آپ کے مخاطب یہ حکومت اور یہی سیاستدان ہیں, یہ بھی پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا جو عارف الوی صاحب نے دیا. ایک شارٹ بریک, اس کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مظہر صاحب, یہ جو عدلیہ کے حوالے سے سیاسی رویے ہوں یا پھر سٹنگ پرائم منسٹر کے, یہ ایک بہت تشویشناک شکل اختیار کر رہے ہیں. آج کے فیصلے پہ یقیناً پی ٹی آئی فتح کا جشن منا رہی ہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ججز اگر آج یہ نہ کرتے تو ان کی 10 پشتیں بھی یاد رکھتیں, اپنا نام بدلنا پڑتا ان کو. یہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے تو آپ واقف ہیں ہی, جہاں انہوں نے کہا کہ کچھ کالی بھیڑیں بھی عدلیہ کے اندر ہیں, شام کو سوچتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف کیسے دینا ہے. تو یہ خلیج آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ ایک تناؤ کی صورتحال رکھا ہوا ہے, لیکن سیاستدان مکمل اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں.
देखिए हमारी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखिए पीटीआई के अंदर एक बड़ा नया ब्लड आया और बहुत भरपूर आया, और मुझे बड़ी खुशी है इसलिए कि जब भी कोई नए सियासी कारकुन बनते हैं, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, तो सियासत में एक उम्मीद पैदा होती है, और नए लोग, पढ़े लिखे नौजवान या इवन अदरवाइज जो लोग आते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग से हो या तहरीक इंसाफ से हो, हमारे यहाँ होता यह है कि वर्कर्स के अंदर एक डिस्कनेक्ट होता है। लीडरशिप के लेवल पर जो चीज़ें होती हैं वो वर्कर्स के लेवल पे ट्रांसफ़र नहीं होती। ट्रांसफ़र बदकिस्मती से नेगेटिव ट्रेंड्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं होते ट्रांसफ़र। हमने ये असेस ही नहीं किया कि हमने तारीख़ से कितना सबक सीखा है और कितना नहीं सीखा। ऐसा नहीं है कि हमने तारीख़ से बिल्कुल सबक नहीं सीखा, तारीख़ से सबक सीखा और बहुत सी चीज़ों में नहीं सीखा तारीख़ से। मसला ये कि हमारे यहाँ एकेडमिक डिस्कशन ख़त्म हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इशू रिलेटेड सेमिनार्स नहीं कराती, वर्कशॉप नहीं कराती, कॉन्फ्रेंस नहीं कराती। वो एक ख़ास माइंडसेट को सामने रख के अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं कि उन पे कोई क्रिटिकल रिव्यू उनका ना किया जाए। ये अप्रोच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। आप बुलाएं, आप अपने सामने अपने ऊपर तनकीद सुने ना, हम अपने ऊपर तनकीद सुनने को तैयार नहीं होते, और उसकी वजह ये हुई कि फिर हमारे यहाँ ज़बान ख़राब होनी शुरू हो गई, और जो मीडिया का एक्सप्लोरेशन हुआ, जो टेलीविज़न आया, जो स्क्रीन आई, उसने बहुत सी खराबियों को जन्म दिया। और उसमें एक ख़राबी यही थी कि हमने देखा कि हमारे यहाँ जो लोग अदम बर्दाश्त का शिकार होते थे पॉलिटिकल डिस्कशन में, टॉक शोज़ में उठा के देखे ना कि कोई गिलास उठा के मार रहा है, कोई आस्तीन चढ़ा रहा है, कोई गिरेबान उठा, किसी एक वाक़े में ये दोनों जमातों के लोग बैठे हुए हैं, आप पीपल्स पार्टी, किसी एक वाक़े में कभी उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी की गई कि तुमने हाथ कैसे उठाया, तुमने गिलास सर, वो तो पसंद किया जाता है। मैं यही जो पुरतशद्दुद रवैया अपनाता है वो सबसे पॉपुलर लीडर होता है सियासी जमातों के अंदर, ये तो हमने खुद देखा। उसकी बदकिस्मती ये है कि खुद टीवी ने इम्प्रूव नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम्स के प्रोमो बनाए गए हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के प्रोग्राम्स में जहाँ चीख पुकार हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, उसको प्रमोट करो। तो हमने एक मजहर साहब, इनको अदलिया को स्पेयर करना चाहिए अपने बयानबाजी में, जो अलीमा साहबा का बयान बताया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का। सबसे ज्यादा देखें, अदलिया को तो मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की हुई है, मुझे पता है कि अखबार में जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो सबसे पहले जाके दोनों की तरफ के लॉयर से पूछते थे, फिर हम इतना केयरफुल होते थे इस चीज में कि कहीं एकदम मैटर सब जुडिस का नोटिस ना मिल जाए। ठीक है सर। अदलिया ने सबसे ज्यादा डिससर्विस जो की है, क्योंकि एक जमाना था कि जजों के कलम बोलते थे, आज जजेस खुद बोलते हैं, जजेस के फैसले बोला करते हैं। ये भी एक डिबेट है आजकल जी, और उन चीजों को हम प्रमोट करते हैं, ऑब्जर्व। तो मेरे ख्याल में जब तक हम पॉलिटिकल कल्चर को इम्प्रूव नहीं, देखिए अभी कियानी साहब ने और डोगर साहब ने, दोनों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है इन जैसे लोग मिले, भले टॉप लीडरशिप पे क्या हो रहा हो, लेकिन इन लोगों को के दरमियान आपस में तो एक इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है सर, कि हमसे कहाँ गलती। लेकिन कुछ पार्टी पॉलिसी एक वजह बनती है। मदर साहब, हम ये पूछते हैं कियानी साहब से, कियानी साहब, आप लोगों की पार्टी की क्या पॉलिसी है इनके हवाले से? आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ निकात है, हमें नहीं पता उनका एग्जैक्टली मुखातिब कौन है, लेकिन वो कहते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जुडिशल और सोशल क्राइसिस जो है उसका एक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुश्मन समझना है कि हम कोई दुश्मन है, ये ना समझा जाए, सबसे पहले इस ख्याल को तर्क किया जाए, फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड की एक पॉलिसी अपनाई जाए। तो हुकूमत भी आप लोगों को ऑन दी अदर हैंड, आप लोग इनको दहशतगर्द जमात समझते हैं, और अब इनके ऊपर एक बगावत और म्यूटनी की इनके सरबराह के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। सो कोई गुंजाइश हम कह सकते हैं, जो मजहर साहब भी एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता। देखिए, मैं मजहर साहब की बात को थोड़ा आगे लेके चलना चाहूँगा और इस बात से जोड़ूंगा भी जी, आपके सवाल के जवाब में भी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग जो हम सबको चाहे टॉक शोज़ पे देखते हैं, चाहे असेंबली में देखते हैं, जो लोग सियासत से आज भी कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं
وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم میچورٹی کا بھی مظاہرہ کریں گے, میوچل رسپیکٹ بھی دکھائیں گے, اور جو ان کے ایشوز ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی, آپ کے ٹاک شوز پہ بھی ہوں گے, اور ان کے حل کی طرف اکٹھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جس میں یقیناً کمپرومائزز بھی شامل ہیں. میں مختصراً اس ایشو کو بار بار اچھالنا نہیں چاہتا, مگر ایک اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کا سیشن پروروگ ہونے سے پہلے ایک پرسنل سطح پہ 2 ممبرز کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, مگر اس ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں زرتاج گل صاحبہ اور طارق بشیر چیمہ صاحب کا, مگر اس کے نتیجے میں جس طرح ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سائڈز نے جس طرح کردار ادا کیا اس معاملے کو سلجھانے کے لیے, ٹیمپریچرز کافی رائز کر گئے تھے. اس میں اسپیکر صاحب کا بھی کردار تھا, ڈوگر صاحب گواہ ہیں, ان کا اپنا بھی اس میں ایک رول تھا, یہ چیف وپ ہیں اپنی پارٹی کے, سب نے اکراس دا بورڈ ایک کردار ادا کیا, جس کے بعد بہت ہی بہتر طریقے سے وہ معاملہ سلجھایا گیا اور ایک میچورٹی کا مظاہرہ ہوا میوچل رسپیکٹ کے ساتھ. اگر یہ اس طرح کے ایشو کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے تو قومی ایشوز کے اوپر بشمول وہ پولیٹیکل ایشوز جو دونوں سائڈز کے لیے اہم ہیں اس کے اوپر بھی اس طرح کا رویہ اختیار ہو سکتا ہے, اور یہی قوم کی ہم سے امید ہے, اور یہی ہمیں آگے لے کے اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل, ابھی بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ماحول میں بھی اس طرح ممکن ہے. دوسری بات جو مظہر صاحب نے کی نا جی کہ ڈسکشن آن ایشوز, میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ ابھی لیکن ویسے کیا صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بات آپ لوگ اکثر صرف جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ دیتے ہیں کہ گنجائش ہے, لیکن جب آپ ایک سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف دہشت گرد ہے, اس نے بغاوت پہ اکسایا, میوٹنی انسائٹ کی, سارا کچھ ان کے سربراہ نے کیا, تو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار آپ کے ہی ترجمان حکومتی آج دے رہے ہیں, تو پھر اس کے اندر بات چیت یہ تو ساری باتیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ کہیں آپ اس پارٹی کو بین تو نہیں کرنے جا رہے ہیں. افسر صاحبہ دیکھیے, ایک تو ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے جی, دیکھیے وہ الیکشن کمیشن ہے, کورٹس ہے, ایکسیٹرا. دوسرا ہر کیس کا ایک میرٹ ہے, دیکھیے نا, 9 میں کے کیسز کا ایک اپنے آرگیومنٹس ہیں, اس کے اپنے حقائق ہیں, سائفر کیس کے اپنے حقائق ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک براڈ برش کے ساتھ کہہ دیں جی کہ ہر چیز معاف کر دیں, جو جرائم ہوئے ہوں ان جرائم کو ان میرٹس پہ ٹریٹ کیا جائے گا, مگر یس دیر شوڈ بی نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے کبھی کوئی ارادہ رکھا ہے, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آن اے پولیٹیکل لیول ایک سنجیدہ ریلیشن شپ اور گفتگو جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے. یہی سیاسی رویہ ہے, یہی ہم سب کو میوچل رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ان کیسز کو اپنے میرٹ پہ لے کے چلنا چاہیے. میں ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا, جو مظہر صاحب نے بات کی نا کہ ایشوز کے اوپر کانفرنسز, سیمینارز, ڈسکشنز, میں اتفاقاً 2-3 دن پہلے ایک ہیومن رائٹس کمیشن نے اور ان کے ساتھ ایک تھنک ٹینک ہے دہلیز, انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹس کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا ہوا تھا, مگر اہم ڈسکشن تھی. تو اس طرح کے فورمز تھنک ٹینکس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, مگر یہ اونس ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ ہم ان ڈسکشنز کو بھی اور اس طرح کے ایونٹس کو ڈرائیو کریں. اس میں بہتری کی گنجائش ہے. دہلیز ایک پلیٹ فارم ہے جس کو احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے رن کرتے ہیں, اور یہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کئی سال سے متحرک طور پہ اویئرنیس پروگرامز بھی کرتے ہیں. ڈوگر صاحب, اب آپ پہلے اس پہ کامنٹ کریں, میں علیمہ صاحبہ نے جو بات کی اس پہ بھی, لیکن اب جو مذاکرات, آپ بھی ہمیشہ اس پہ فوکس رکھتے ہیں کہ پارلیمان تک بات ہونی چاہیے, یہ بات کیانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو جو یہ آپ لوگ مذاکرات کی بات, اب یہ مشروط ہے, کچھ ہمیں اگر آفیشلی بتا سکیں آپ کی جماعت کیا کس طرف نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ 1-2 چیزیں ہو جائیں تو ہم مکمل طور پہ اس سیاسی جماعت اور اس حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ سے ہی اس کا راستہ نکلے گا اور نکلنا چاہیے. کیانی صاحب بھائی ہیں, اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوان سنجیدہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, جو ایک پازیٹیو چینج ہے. لیکن کیا مذاکرات صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کر اور حکومت زبانی کلامی لفظی طور پر ہی ہوں گے, یا اس میں حکومت سیریس بھی ہے؟ کیونکہ حکومت ہمیشہ قدم آگے بڑھاتی ہے اور پھر اپوزیشن اس جیسچر کے اوپر اپنا ایک رسپونڈ دیتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی حکومت اتنی مضبوط ہے, اتنی با اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ان کو کوئی اختیار پیچھے سے ملا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ نے دیکھ لیا کہ ملک میں جس طرح مظہر صاحب بھی کہہ رہے, جتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور جس طرح سے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ معاشی عدم استحکام ہے, ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بے روزگاری ہے, اور ایسے میں آپ ابھی تک اپنی وہ فسطائیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. پنجاب میں پریکٹیکلی وہی حالات ہیں جو پچھلے 2 سال سے ہیں. کہیں ہمیں ایک سپیس قدم رکھنے کے لیے بھی نہیں دی جا رہی, سانس لینے کے لیے نہیں دیا جا رہا, اور وہی سیاسی انتقام, وہی مقدمہ بازی, وہی ماحول پورے کا پورا بنایا ہوا ہے. ہم اسمبلیوں میں آئے, ہم نے حلف اٹھائے, ہم پارلیمان کا حصہ بنے, ہم نے وہ تمام الیکشن لڑے, ہم نے احتجاج بھی کیے, باہر بھی احتجاج کیے. کس لیے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری سسٹم مضبوط ہو,
जमहूरियत मजबूत हो, ये मुल्क आगे चले। लेकिन जिस तरह आपने हमें दहशतगर्द करार दिया, अब दहशतगर्द तंजीम करार दे रहे हैं, जिस तरह हमसे बल्ला छीना गया, इलेक्शन कमीशन का आज भी हमसे वही रवैया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारे नहीं मान रही। यानी कि जब आप दूसरी तरफ पे जब ये माइंडसेट बन जाए, जो बदकिस्मती है जो कुछ चंद सालों से बना है, कि आप ताकत के नशे में चूर होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कहें कि ये तो बस इसको तो ख़त्म करना है, इसको तो दीवार के साथ लगाना है, इसको तो माइनस करना है, इसकी लीडरशिप को -1 करना है, तो आपने पाकिस्तान में देख लिया ना आज तक कोई माइनस हुआ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हुई। जिस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बन गया, उसकी अवाम में जड़ें बन गई, उसका ना कोई डिक्टेटर ख़त्म कर सका, ना उसको कोई वक्त का ताकतवर हुक्मरान, ये पाकिस्तान की सियासी हकीकत है जिसका डॉक्टर वो साहब नहीं आप हो इज़हार सका। करें। अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए रास्ता यही है कि जो झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हैं, जो मैंडेट है, जो 8 फरवरी का एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं हुआ। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के जब ट्रिब्यूनल, मुझे डॉक्टर साहब आप इजाजत दें, ये ट्रिब्यूनल्स के सामने, जी बिल्कुल, जी, जब करीब आए तो आज हुकूमत के मेंबरान अदम एतमाद कर रहे हैं उन ट्रिब्यूनल्स पे। आप जो बात करें, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद देते हैं आपसे। मैं चाहूंगी मखसूस नशिस्तों के हवाले से हम बात करें जो आज पेशरफ्त हुई अदालत में, और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक बयान दिया जिसका पूरा हिस्सा तो हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन चंद एक जो पॉइंट उन्होंने रेस किया उस पर बिलाल कियानी साहब से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कियानी साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये अदालत में ऑब्वियसली अभी ज़ेर समात है, कल इसकी दोबारा समात होगी, लेकिन रिमार्क्स बहुत अहम है जस्टिस मंदोखेल के। उन्होंने कहा कि बैट सिंबल का जो फैसला है ये इस पे अवाम को मिसगाइड किया गया, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। ये तो इस रिमार्क से तो लगता है कि मसला ही रिजॉल्व थी, इतनी लंबी तवील जो बहस थी और आप तमाम लोगों ने कब्जा किया उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर। इसके साथ ये मैं जानना चाहूँगी क्लोजिंग कॉमेंट्स आप तीनों मेहमानों के, कि बजट तो आने वाला है लेकिन मौलाना साहब भी बहुत मुतहरिक हो गए, वो इनके साथ न सिर्फ एहतजाज के लिए तैयार हैं बल्कि उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बलियाँ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं। तो एक जैसे इन जज्बात के साथ अगर ये एहतजाज करेंगे, बजट भी आ चुका होगा और उसके मुश्किल फैसले हम सब जानते हैं, तो कैसे हुकूमत सर्वाइव करेगी? जी देखिए, दो पॉइंट्स आपने रेज किए जी। पहला जो पॉइंट है मखसूस नशिस्तों का, देखिए वो एक जज साहब के रिमार्क्स हैं, उसके साथ ही आपने देखा कि मैंने जो कम से कम मेरी नज़रों से गुजरा, चीफ जस्टिस का एक लेटर भी है आई थिंक जो कि उन्होंने ब्रिटिश हाई हाँ जी, और उसके अंदर भी उन्होंने इंट्रा पार्टी वजाहतें हैं उसमें। जी देखिए, तो इसलिए माय पॉइंट है कि हर जज का एक अपना मौक़िफ़ है, उसमें उन्होंने बाकायदा स्टेट किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो इनके सिंबल के मुतालिक जो फैसला था उसका हवाला दिया, तो इसलिए हर जज का एक अपना माइंड है। देखिए ये मखसूस नशिस्तों का फैसला ज़ेर बहस है। इनकी जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि वो इनको ये टेक्निकली इनके वकला को पीटीआई की पता थी कि एक ऐसी जमात में ज्वाइन कर रहे हैं जिसने इलेक्शन नहीं लड़े हुए, जिसकी जनरल इलेक्शंस में कोई जीत नहीं है और आगे इशू बन सकता है, उसके बावजूद उन्होंने इस जमात का इंतखाब किया और अब ये इशू बन रहा है, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कि इनको सीटें ना मिलें। बाकी अब मामला ज़ेर बहस है। एक यकीनन एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि एक जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी भी सीटें नहीं बनती, और उसके नतीजे में ही फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ताकि असेंबली एम्प्टी ना रहें वो सीट्स, तो जो रिमेनिंग पार्टीज उनको दे दी जाएं। अब ये मामला ज़ेर बहस है, बट आपने जिन जज का हवाला दिया जी, उनके एक जज हैं और बेंच में तो मेरे ख्याल से कोई गालिबन कोई 13 जजेस हैं। क्विकली आप इसमें भी कहिए कि इतने आप लोग बाइख्तियार नहीं हुकूमत इस वक्त, डोगर साहब को लगता है कि मुज़ाकरात इनिशिएट कर सकें? देखिए बात यह, सियासी जमातों ने आपस में ही बातचीत करेंगी तो खुद ही हम लीडरशिप दिखाएंगे सब मिल मिला के, और ताली दो हाथ से बचती है। तो पीटीआई ने माजरत के साथ इन द पास्ट इस तरह का रवैया नहीं दिखाया, और अभी भी उनके रिमार्क्स कुछ लीडरशिप की सतह से, इमरान खान साहब की सतह से ये रहे कि इनसे बात करने का फ़ायदा नहीं। दूसरी जो आपने बात की जी बजट की, देखिए मौलाना साहब का जो अगर गिला सबसे बुनियादी तौर पे होना चाहिए उनकी सीटों के हवाले से, तो वो तो पीटीआई से ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो कोई हुकूमत कराना चाहते हैं वो केपी की होनी चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं मौलाना साहब की जमात के साथ हमारी जमात के ताल्लुक हैं, बातचीत से हमेशा रास्ता निकल सकता है। बजट में मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन अपना कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेगी, और नहीं भी करेगी तो फिर हुकूमत का काम तो चलता है। मजहर साहब, आप एक कोई कॉमेंट इस पे, ये मखसूस नशिस्तें आप समझते हैं कि ये छिन सकती हैं इनसे? लीगल फ्रेटर्निटी तो इस बल्ले के निशान वाले फैसले में बहुत तकसीम थी, ज़्यादातर की राय थी फैसला दुरुस्त नहीं। देखिए जिस वक्त ये फैसला आया था उस वक्त मेरी भी यही राय थी कि बेहतर होता कि आप इसको मशरूत कर देते,
پی ٹی آئی سے الیکشن، کسی بھی جماعت سے الیکشن سمبل چھیننا وہ میرا خیال ہے انجسٹس تھا. آپ ان سے کہتے کہ آپ 15 دن کے اندر الیکشن کرائیں اور آپ الیکشن میں جائیں بلے کے نشان کے. اگر 15 دن میں وہ الیکشن نہیں کراتے سیٹسفائی، آپ اس وقت بھی ڈی سیٹ کر سکتے تھے، یا آپ ان سے الیکشن سمبل جو بھی تھا وہ ایک خاص فیصلہ. لیکن اس کے باوجود آپ نتائج دیکھیں آپ کہ الیکشن سمبل نہیں تھا، لیکن جو نتائج آئے وہ تمام جماعتوں کے لیے حیران کن تھے. اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ابھی ڈوگر صاحب جب بات کہہ رہے تھے، دیکھیے بات آپ کو حکومت سے ہی کرنی چاہیے، وہ کمزور حکومت ہو یا طاقتور حکومت ہو. کیونکہ اگر آپ بات ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ سیاست جن کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ سیاست سے دور رہیں، تو آپ ان سے بات چیت کیوں کریں گے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو بنیادی طور پہ اتفاق رائے اگر کرنا چاہیے تو اس ایک پوائنٹ پر مذاکرات حکومت سے یا جماعتوں سے شروع ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اسی کے مینڈیٹ کو دیکھیں، 77 میں اس سے زیادہ خوفناک صورتحال تھی. اس کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کے درمیان مذاکرات ہوئے 3 پوائنٹ پر. الیکشن دوبارہ کرانا، وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور عبوری سیٹ اپ پہ. ذوالفقار علی بھٹو تینوں بات پہ ایگری کر گئے تھے ان سے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ مذاکرات کا آغاز تو کریں. آپ مذاکرات ان سے کرنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ سیاست سے جن کو آپ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی. تو میرا خیال میں یہ اہم بات نے جی ہاں مظہر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اس نقطے سے آغاز ہو سکتا ہے کہ ان کا سیاسی رول نہ ہو اور سیاسی جماعتیں آپس میں انیشیٹ کریں آگے جو بھی رخ اختیار کریں. ڈوگر صاحب ایک کوئک کلوزنگ کامنٹس دیجیے گا. آپ بجٹ کے حوالے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اب جب مولانا صاحب کا بھی بیانیہ بالکل میچ کر رہا ہے آپ لوگوں سے؟ بالکل بجٹ پر حکومت کو مکمل ٹف ٹائم دیں گے. بجٹ سپیچ آ جانے دیں، ہماری پوری تیاری ہے. ہر سطح پہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کو ٹف ٹائم دیں گے اور فیس کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا. عوام کو کوئی خاطر خواہ اس میں ریلیف نہیں ملنے والا اور یہ عوام کے اوپر ایک ایٹم بم گرے گا. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں 15 روپے کم کی وزیر اعظم نے اور 3.5 پونے 4 روپے کا بریک اپ آیا. اس طرح یہ بجٹ بھی دیکھنے میں کچھ اور ہوگا، کرنے میں کچھ اور ہوگا، اور یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا عوام کے لیے سخت بجٹ ہوگا. اور حکومت اپنا بجٹ کے اوپر اپوزیشن اپنے بجٹ کے اوپر مکمل لاہ عمل بنا رہی ہے، اور ہم ہر سٹیج کے اوپر ہر سٹیپ پہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے. ڈوگر صاحب میں قطع کلامی کی معذرت، میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ صاحب. بلال اظہر کیانی صاحب اور مظہر عباس صاحب شریک ہوئے اس پروگرام میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.